تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو میدان جنگ میں نہیں لکھے جاتے بلکہ انسان کے دماغ میں جنم لیتے ہیں۔ یہ وہ کہانیاں ہیں جہاں تلواریں خاموش رہتی ہیں اور عقل بولتی ہے، اور جب عقل بولتی ہے تو سلطنتیں بچ جاتی ہیں یا پھر مٹ جاتی ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب اندلس کا ایک سرحدی شہر دشمن کے نرغ میں آ چکا تھا۔ چاروں طرف دشمن کے خیمے تھے، راستے بند ہو چکے تھے، خوراک کم پڑ رہی تھی، پانی ناپ تول کر دیا جا رہا تھا، اور شہر کے اندر ہر چہرہ ایک ہی سوال پوچھ رہا تھا کہ کیا یہ ہماری آخری راتیں ہیں؟ دشمن کو کسی لمحے کی جلدی نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بھوک تلوار سے زیادہ بے رحم ہوتی ہے۔ وہ مطمئن تھا، وہ مسکرا رہا تھا، وہ وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ اسی دوران دشمن کے کیمپ میں ایک قیدی تھا، سادہ لباس، کمزور جسم، ہاتھوں میں زنجیریں، مگر آنکھوں میں عجیب سکون۔ یہ کوئی عام قیدی نہیں تھا، یہ علم اور سوچ والا تھا، اور یہی بات دشمن کی نظر سے اوجھل تھی۔ دشمن کے کمانڈر نے ایک دن اسے بلایا، کہکا لگایا اور کہا تمہارے شہر کا انجام طے ہو چکا ہے، چند دن اور پھر دروازے خود کھل جائیں گے۔ قیدی نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ ڈرا، نہ جھکا، نہ گڑ گڑایا، بس خاموشی سے دشمن کو دیکھتا رہا۔ یہ خاموشی کمزوری نہیں تھی، یہ سوچ تھی، یہ وہ لمحہ تھا جب ایک دماغ پوری جنگ کا رخ بدلنے والا تھا۔ دشمن سمجھ رہا تھا یہ شخص شکست مان چکا ہے۔ اسے کیا خبر تھی کہ اصل کھیل ابھی شروع بھی نہیں ہوا، جہاں طاقت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی اور عقل آہستہ آہستہ تاریخ کے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ اگلی صبح دشمن کے کمانڈر نے قیدی کو دوبارہ بلایا۔ اس بار اس کے لہجے میں طنز تھا۔ اس نے کہا اگر تم چاہو تو اپنے شہر والوں کو خط لکھ دو، انہیں سمجھا دو کہ ہتھیار ڈال دیں، ہم انہیں امان دے دیں گے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ پیشکش شہر کے حوصلے توڑ دے گی، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے دشمن کو سب سے خطرناک ہتھیار پکڑا دیا ہے، یعنی قلم۔ قیدی نے سر جھکایا اور آہستہ سے کہا مجھے اجازت دے دو، میں لکھ دوں گا۔ کمانڈر ہنس پڑا، اسے یقین تھا کہ یہ خط شکست کی مہر ثابت ہوگا۔ قیدی نے کاغذ لیا، قلم پکڑا اور وہ الفاظ لکھے جو تلوار سے زیادہ کاٹ دار تھے۔ اس نے شہر والوں کو لکھا دروازے بند رکھنا، پانی کے برتن دیواروں پر رکھ دینا، شام ہوتے ہی چراغ روشن کر دینا اور خوف کو چہروں سے غائب کر دینا۔ خط شہر والوں کو پہنچا، لوگ حیران تھے، مگر انہوں نے عقل والے کی بات مان لی۔ رات آئی، دیواروں پر چراغ جلنے لگے، پانی جان بوجھ کر بہایا گیا۔ ایسا منظر بنا جیسے شہر کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے۔ دشمن کی آنکھیں یہ سب دیکھ رہی تھیں۔ کمانڈر کے ماتھے پر پہلی بار پسینہ آیا۔ اس کے دماغ میں ایک سوال گونجنے لگا، اگر یہ لوگ بھوکے ہوتے تو پانی کیوں ضائع کرتے؟ اگر یہ کمزور ہوتے تو رات بھر چراغ کیوں جلاتے؟ یہ وہ لمحہ تھا جب دشمن کے دل میں شک نے جگہ بنا لی، اور شک کسی بھی لشکر کو اندر سے کھا جاتا ہے۔ صبح ہوئی، دشمن کے کیمپ میں خاموشی تھی۔ وہی لشکر جو کل تک فتح کے خواب دیکھ رہا تھا اب سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ کمانڈر بار بار دیواروں کی طرف دیکھ رہا تھا، چراغ ابھی بھی جل رہے تھے، پانی کے نشان دیواروں پر موجود تھے، شہر کے دروازے بند تھے، مگر خوف کا کوئی نشان نہیں تھا۔ اس نے اپنے مشیروں کو بلایا، سب نے ایک ہی بات کہی، یہ شہر ہمارے اندازوں سے زیادہ مضبوط ہے، یہاں لڑائی چھیڑنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ کمانڈر نے فیصلہ کیا واپس لوٹنے کا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ جس شہر کو بھوکا سمجھ رہا تھا وہ ایسا نہیں ہے۔ چند گھنٹوں میں خیمے اکھڑنے لگے، گھوڑے پلٹے، لشکر پیچھے ہٹ گیا، اور ایک شہر پورے کا پورا بچ گیا۔ نہ تلوار چلی، نہ کوئی خون بہا، صرف الفاظ اور سمجھداری نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ قیدی کو آزاد کر دیا گیا۔ شہر کے لوگ اسے ہیرو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، مگر تاریخ جانتی ہے کہ اس نے ایک فیصلہ نہیں، ایک نسل بچائی تھی۔ یہ واقعہ ہمیں ایک سبق دے گیا کہ طاقت ہمیشہ بازو میں نہیں ہوتی، کبھی کبھی طاقت ایک خاموش دماغ میں چھپی ہوتی ہے، اور جب عقل صحیح وقت پر بولتی ہے تو بڑے سے بڑا دشمن بھی خود ہی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔